وہ سوچنے لگا اگر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا ہوتا تو اب ان کے باہر جانے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانا چاہیے تھا. راستہ ویسے ہی ہے تو میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں. فرعون نے قدم رکھے. فرعون کی فوجوں کا آخری سپاہی سمندر کی لہروں کے درمیان پہنچتا ہے. جس اللہ کے حکم سے یہ پانی رکا تھا اس اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو جاتا ہے. موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی. یہودیوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے, فرعون کی ہلاکت کا دن ہے, ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. امام الانبیاء امام کائنات فرمانے لگے میں زیادہ حقدار ہوں, میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکرانے کے طور پہ میں بھی روزہ رکھوں, تم سے زیادہ میرا حق ہے. امام کائنات نے روزہ رکھا اور پھر کہا اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. 10 کا روزہ شکرانے کے طور پہ, 9 کا روزہ یہودیوں کی دشمنی اور مخالفت کے طور پہ کہ ان سے بھی مخالفت ہو جائے. یہ دین اسلام, یہ دین ایمان, یہ شریعت محمدی اتنی باغیرت ہے, اتنی باغیرت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت اور عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے ساتھ روزوں کے اندر بھی مشابہت کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کے لیے سوچئے, اللہ کے لیے غور کیجئے, اور مالک سے دعا ہے سب سے پہلے رب کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہم شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں. نیو ایئر نائٹ منانے والوں, لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک کرانے والوں, کراچی کے سمندروں میں بحری جہازوں میں اتر کر بدماشی اور عیاشی کے لیے دسمبر کی آخری رات 12 بجنے کا انتظار کرنے والوں اور 12 بجنے کے بعد بدماشی اور عیاشی کے اعمال کرنے والوں, یہ تو دین محمد ہے جس کا تم نام لیتے ہو علیہ السلام. اس دین والے نے جو اس شریعت کو لے کر آیا تھا اس نے تو یہاں تک کہا تھا اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. یہ نیو ایئر نائٹ منانا امام الانبیاء کا طریقہ نہیں ہے. اس سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا, کارڈ بھیجنا, دعوتیں کرنا, اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے. اور تم سال بھی ہجری سال نہیں مناتے جو مسلمانوں کا سال ہے, تم سال بھی مناتے ہو, تاریخیں بھی یاد رکھتے ہو تو کفار کی بنائی ہوئی تاریخیں. جب سال کے آغاز کا وقت آیا سیدنا فاروق اعظم نے تمام تاریخیں جو اس وقت میں رائج تھی ان کو ٹھوکر مارتے ہوئے امام الانبیاء کی ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا. کہا اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. کتنے ہی مسئلے ہیں جس پر امام الانبیاء نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں درس دیا ہے. اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے اور یاد کیجئے کہ امام الانبیاء کا یہ فرمان نہیں ہے یہودیوں کی مخالفت کرو, عیسائیوں کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی مخالفت کرو. وہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے, مونچھوں کو بڑھاتے تھے, تم مونچھوں کو پس کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو. کیا یہ فرمان محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سائل کہتا ہے امام الانبیاء اس عاشورے کے روزے سے ملتا کیا ہے, اجر کیا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے ایک روزہ عاشورے کا یہ روزہ جو ایمان کی حالت میں یہ روزہ رکھے گا, ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پچھلا 1 سال اس ایک روزے کی وجہ سے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا.
یہ امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ماہ محرم یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کا احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، پاکیزگی والے مہینے ہیں. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری گلی محلوں میں جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی عظمت کے قائل کفار مکہ بھی تھے، ہمارے ملکوں میں اس محرم کے مہینے کی ابتدا سے ہی جسموں کے اوپر کالے لباس، گلیوں بازاروں کے اندر ماتم، گلیوں بازاروں کے اندر مجالس ذکر حسین کے اشتہار اور شہادت حسین کو بہانہ بنا کر، میرے اس جملے کو یاد کرنا، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، مقصود حق کے اعلان کو واضح کرنا ہے. شہادت حسین کو بہانہ بنا کر اسلام کی بنیادی باتوں سے ٹکراؤ کیا جاتا ہے. اور اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے، انصاف اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو، سیدنا حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ وارضا، حسین نبی کے نواسے، حسین آقا کے بیٹے، حسین نبی کے پھول، حسین